آرڈر، یعنی عقل میں جو انیٹ ایک آئیڈیاز ہیں وہ عقل کے پیدا کردہ نہیں ہیں، اور دوسری طرف عقل کے ایٹرنل گولز وہ بھی عقل کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. بالکل. ہم نے آخری سوال جو لوگ ابھی آئے ہیں جاوید صاحب سے یہی کیا تھا کہ جدید سائنس کو عقل پہ بہت فخر ہے اور کنٹینیو ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وجدان، خواب، وہم، گمان، وحی، ان کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہمارے بچے ایزیلی پسپا ہو جاتے ہیں ایسے سوال کے آگے. تو اس کی وہ تفصیل ذرا دوبارہ بتائیں گے. پھر ہم بہت کتنے سوال جاوید صاحب ہم لے سکتے ہیں بعد میں، آپ خود بتا دیجئے. ہاں تو ہم 3 سوال لے لیں گے. 3 ذرا. اچھا جی بتائیں ابھی بعد میں، پہلے وہ عقل کو ڈیفائن کریں. پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عقل کہہ کے ہم کیا مراد لیتے ہیں. تو انسان کے 2 امتیازات ہیں، ایک شعور اور دوسرا اختیار. تو عقل مجموعی شعور کی ایک فیکلٹی ہے جس کا کام ہے چیزوں کو جیسی کہ وہ ہیں ویسا سمجھنا. تو یہ عقل کا دائرہ کار ہے. کہ جیسے میں نے سبجیکٹ اور آبجیکٹ والی بتائی تھی نا، کہ عقل سبجیکٹ کا وہ ٹول ہے جو آبجیکٹ کو جیسا کہ وہ ہے حقیقت میں ویسا سمجھنا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ، اب یہ نمبر 1، اب نمبر 2، اس کے ساتھ ہی ساتھ عقل کو اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے وقت یہ بھی کبھی نہیں بھولتا، یہ بھی ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ چیزیں جیسی کہ ہیں ویسی پہچان میں نہیں آ سکتی. تو جیسے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے کانٹ نے، کہ آبجیکٹ کے 2 حصے ہیں، فینومینا اور نومینا. آبجیکٹس جو ہیں وہ فینومینا اور نومینا میں تقسیم ہیں، یعنی تھنگ ان اٹ سیلف یا تھنگ اٹ سیلف جیسی کہ وہ ہے، یہ نومینا ہے. اور چیز جیسی کہ دکھائی دے رہی ہے اور عقل کو سجھائی دے رہی ہے وہ فینومینا ہے. تو عقل نومینا کی جستجو میں رہتے ہوئے یہ یقین رکھتی ہے کہ میری رسائی محض فینومینا تک ہے. تو ہم اگر اپنی اصطلاح میں کہیں، یہ بات غزالی نے ہمارے یہاں کانٹ سے کئی 100 سال پہلے کہی ہے کہ عقل حقیقت کی طلب لے کر حرکت کرتی ہے اور صورت پر قانع ہو جاتی ہے. تو اب ہمارے یہاں وہ جو اصطلاحیں ہیں وہ زیادہ بامعنی ہیں کانٹ کی اصطلاحوں سے، یعنی صورت اور حقیقت، صورت شے اور حقیقت شے. تو عقل حقیقت کے کانسیپٹ پر یقین رکھتی ہے. مطلب عقل ہونا کوالیفائی نہیں کر سکتی جب تک وہ دی ریئل یا دی ریئلٹی کو نہ مانتی ہو. مطلب اس کا امکان نہیں، اس کو یقیناً نہ مانتی. عقل کے پاس صرف ایک یقینی علم ہے، وہ ہے کہ حقیقت موجود ہے.
لیکن اس یقینی علم کو دلائل اور شہادتیں عقل خود سے نہیں فراہم کر سکتی. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ نومنا کی طالب ہے اور فنومنا تک محدود ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل کا بنیادی ترین مسلمہ حقیقت وہ عقل میں یقینی حالت کے ساتھ موجود ہو، بلکہ اس کی تمام فنکشنلٹیز کی واحد بنیاد ہو؟ یعنی عقل کی تمام حرکت کی واحد بنیاد طلب حقیقت ہے، نومنا تک پہنچنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میں خود سے نومنا تک نہیں پہنچ سکتی. اب اس یقین اور اس طلب کے مجموعے کی حیثیت سے عقل کی دو فیکلٹیز یا دو حالتیں ہو گئی ہیں. ایک کو کہتے ہیں ایکٹیو ریزن، دوسرے کو کہتے ہیں پیسیو ریزن. پیسیو ریزن حقیقت کو مانتے ہوئے حقیقت کو خبر کے طور پر وحی سے قبول کرتا ہے، اور ایکٹیو ریزن جو ہے وہ حقیقت کی جستجو میں رہتے ہوئے صورتوں کے علم کو اپنے لیے مفید بناتا ہے. اب آپ سمجھ جائیں نا. تو عقل اگر اپنے پیسیو رول سے غافل رہ جائے تو اس کی تمام ایکٹیویٹیز ایم لیس اور میننگ لیس ہو جائیں گی، کیونکہ عقل صورت کا کوئی تصور حقیقت کو اس سے منہا کرتے ہوئے نہیں رکھتی. اب آپ سمجھ آئے نا. تو اس وجہ سے عقل میں حقیقت کی طلب اور حقیقت پر یقین انیٹ ہے، لیکن اس طلب کی تکمیل اور اس یقین میں زندگی پیدا کرنا وہ پیسیوٹی کے ساتھ اخذ کرتی ہے وحی سے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات کہ 1 2 3 4 یہ نمبرز ہیں. نمبرز عقل نے آبجیکٹ سے ڈیرائیو نہیں کیے ہوئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عقل نے کسی کو دیکھ کر 1 2 3 4 کے تصورات بنائے ہیں. اسی طرح روز اور شب، دن اور رات کو دیکھا بعد میں ہے، ٹائم کا آئیڈیا اس میں پہلے سے ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 4 آئیڈیاز ہیں جو عقل میں کانٹ کی اصطلاح میں انیٹ ہیں. انیٹ کا مطلب ہے کہ عقل انہی سے بنی ہوئی ہے. عقل کوئی سادہ چیز نہیں ہے جس پہ نقاشی ہو جاتی ہے چیزوں کو دیکھ دیکھ کر. واضح ہے نا. تو عقل اپنے آئیڈیا آف نمبرز کو چیزوں پر اپلائی کرتی ہے، چیزوں سے ڈیرائیو نہیں کرتی. اسی طرح عقل اپنے آئیڈیا آف سکسیشن یا موومنٹ یا ٹائم کو دن اور رات پر اپلائی کرتی ہے، ان سے اخذ نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح چھوٹے اور بڑے ہونے کے آئیڈیا کو چھوٹے اور بڑے پر اپلائی کرتی ہے، ان سے سیکھ لیتی نہیں ہے. واضح ہے نا. اور اسی طرح کائنات کے مخلوق ہونے کے آئیڈیا کو کائنات پر اپلائی کرتی ہے، ان سے لیتی نہیں ہے. تو اب یہ 3 آئیڈیاز، ٹائم، نمبر اور گریٹنس اور اسمالنس، یہ افلاطون نے بتایا ہے. یہ تو عقل اپنی ایکٹیویٹی کے ساتھ، یعنی اپنی فعلیت کے ساتھ چیزوں پر اپلائی کرتی ہے. کہیں یہ اپلیکیشن صحیح ہو جاتی ہے، کہیں غلط ہو جاتی ہے. کہ ہم نے کہا کہ ستارے 1 ٹریلین ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ 1 ٹریلین سے 5 6 کم یا زیادہ ہیں.
تو اس سے فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس نے اپنے آئیڈیا کو اپلائی کیا ہے، تو اس میں غلطی کا امکان رہے گا۔ اس میں ایک بات اور یاد رہے کہ ایکٹیو عقل کی ہر ایکٹیویٹی میں فالسیفائیبلٹی لازم ہے، یعنی فالسیفائیبلٹی اگر ایکٹیو ریزن کی تمام سرگرمیوں کے نتائج میں ایک یقینی کنڈیشن کے طور پہ موجود نہ ہو تو عقل نے کام کیا ہی نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ تو ایکٹیویٹی فالسیفائیبلٹی کے یقینی جز کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے عقل کے تمام حاصلات بدلتے رہتے ہیں۔ ایکٹیو عقل کی تمام تھیوریز بدلتی رہتی ہیں، لیکن بیسک اور پرنسپل ریزن کے مسلمات کبھی نہیں بدلے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسو ریزن کی تحویل میں ہیں۔ کوئی بھی چیز، آپ کسی بھی وجود کا تصور کیجئے، بچہ پیسو ہے، جوان ایکٹیو ہے۔ اب بچہ اور جوان بچپن اور جوانی ایک ہی وجود کے احوال ہیں نا، تو ہر شے اپنے ایسنس آف بینگ میں، اپنی بینگنیس میں پیسو ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو عقل کے تمام آئیڈیاز اس کی پیسیوٹی میں اسٹور ہیں، اس کی پیسیوٹی کے حصار میں ہیں۔ تو ایکٹیو ریزن اپنے پیسو لوکیل سے وہ آئیڈیاز لے کر چیزوں پر، یعنی ایکٹیو ریزن کے موضوعات پر اپلائی کرتا ہے۔ تو تخلیق کا مطلب ہے عقل کا ایک اور، یہ فلسفیوں کی بات کر رہا ہوں، مطلب یہ سب جیسے تقریباً مانی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک ہے کازیشن، ایک مسلمہ عقل کا ہے کازیشن، جیسے نمبر ہے، جیسے موومنٹ ہے، ٹائم ہے، فلاں ہے، ڈیما۔ اسی طرح ایک آئیڈیا ہے کازیشن۔ عقل اپنے آبجیکٹ کو کاز یا ایفیکٹ کے طور پر دیکھتی ہے، ایک چین آف کازیشن میں دیکھتی ہے، یہ ہے تو اس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ کاز اینڈ ایفیکٹ عقل کا قانون ہے، اور عقل کی کوئی بھی ورکنگ کاز اینڈ ایفیکٹ کے پرسپیکٹو سے باہر ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آپ سمجھ ہیں نا؟ انیٹ آئیڈیاز اسے کہتے ہیں کہ ایکٹیو ریزن کا کوئی بھی عمل ان کے بنائے ہوئے حدود سے باہر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو کازیشن ہے یہ بھی عقل کے لیے ایک بائنڈنگ آئیڈیا ہے۔ انیٹ آئیڈیا کو آپ سمجھیں بائنڈنگ آئیڈیا، یعنی سبز رنگ کی اینک، جو لگائیں گے تو چیزیں نظر آئیں گی، نہیں لگائیں گے تو نہیں نظر آئے گی۔ تو اب کازیشن کا جو آئیڈیا ہے، یہ عقل جانتی ہے کہ وہ